السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آقائے نامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو، ہم سب میں جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، آمین رب العالمین ثم آمین۔ آج ایک چھوٹے سے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، جو اہم ہی گفتگو ہے اگر سمجھا جائے کہ انداز گفتگو کس طریقے سے کیا جائے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی روپیہ، جتنا بھی پیسہ ہم کو عطا فرمایا ہے اسے خرچ کریں، اور کیسے ہماری زندگیوں کو خوشی اور اللہ کے حساب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلے تو ایک بات ہم سب کو ضرور جان لینی چاہیے کہ انسان کا جسم اگر ایک سونے کی الماری ہے تو اس کی کنجی زبان ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہماری زبان کو شیرین رکھیں، ہماری باتوں میں عاجزی رکھیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں۔ دو چار باتیں ایسی ہیں جن کا ہم کو جب بھی کسی سے بھی گفتگو کریں، ان چیزوں کا ہم کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم ان چیزوں کو فالو اپ کریں گے تو ضرور ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا ہوگی، اور ہم کو عزت سے بھی نوازا جائے گا۔ وہ چند باتیں یہ ہیں، پہلے تو ہم کو کبھی بھی پراؤڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم کبھی کسی سے ملیں تو اس طریقے سے ملیں کہ ہم ایک مخصوص دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو بالکل ہی اپنے سے بہت ہی اونچا سمجھ کر ملیں کہ اس کے آگے ہم بہت چھوٹے لگنے لگیں۔ اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ اور دوسری بات، جب بھی گفتگو کریں شفاف گفتگو کریں، صحیح گفتگو کریں، اور گفتگو کا انداز ہمارا ایسا ہو کہ نہ ایک دم بلند ہو، نہ ایک دم بالکل ہلو دھیمے سے ہو، میڈیم انداز میں ہنستے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کریں۔ اور جہاں تک ہو سکے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو پہلے اس کی پوری بات سنیں۔ ہم جب تک اس کی بات پوری نہیں سنیں گے ہم کو صحیح جواب دینے کی آئیڈیا نہیں ملے گا، ہم صحیح بات نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کسی سے گفتگو کریں تو اس کی بات آخر تک سنیں، اور جب وہ اپنی بات تکمیل کر لیں تو اپنا جواب دیں، سوچ سمجھ کر صحیح طریقے سے۔ چند لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ آدھی بات کاٹ دیتے ہیں یا اپنی ہی بات منواتے رہتے ہیں، یعنی موضوع ایک کسی اور موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ الگ موضوع لے کے بیٹھتے ہیں جس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی غلط ہے، سامنے والا آپ سے اوب جاتا ہے، وہ بات کرنے میں آپ سے انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کسی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور اس کی بات پورے انٹرسٹ کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ پھر دیکھیے سامنے والا آپ سے بات کرنے میں کتنا انٹرسٹڈ ہو جائے گا، وہ آپ سے بات کرنے میں خواہش رکھے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ کبھی بھی کسی کا دل دکھا کر نہ بات کریں۔ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس کو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اس کا پتہ ہے، پھر بھی اس کی بات کو نہ کاٹیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ میں دلچسپی بتائے گا، آپ سے بات کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ ہوگا۔ ہم اس کی بات کی عزت رکھیں، وہ ایسا محسوس کرے گا کہ نہ کہ وہ بات کرتے خود ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو، ہم کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اپنے فون میں مشغول ہے، یا کبھی کسی اور طریقے سے ہم ایسا محسوس کرا رہے ہیں اس کو کہ جی بالکل ہم تیری بات سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ تو ایسا مت کریے، بات ایسا کریے کہ سامنے والا آپ سے ملنے کے بعد اپنے آپ کو اور خود کو ایک امپورٹنٹ پرسن، امپورٹنٹ
آدمی محسوس کرنے لگے، اتنی اس کو عزت دیجیے، اتنی عزت سے بات کریے۔ انسان بشر ہے، باتیں غلط بھی ہوتی ہیں، چند باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم کو ناگوار گزرتی ہے، تو اس کا ایک صحیح نسخہ ہے، ٹھنڈی سی سانس لیں، منہ سے چھوڑ دیں، بس اس کی طرف سے دماغ ہٹا دیں اور اس کو اس کا جواب اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارا خائل ہو جائے۔ تو یہ چند باتوں کا خاص خیال رکھیں کسی سے بھی بات کرتے وقت۔ اور دوسری بات جو ابھی میں سنا خطبے میں، وہ آپ تک چھوٹی سی بات ہے پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے کر نوازا ہے۔ اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے کس کو کیا دینا، کب دینا، کون سے سمے پر دینا، کون سے ٹائم پر دینا، کس انداز میں دینا، کس طریقے سے دینا، بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے کو صحیح راستہ بتائے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے اس طریقے سے پیسہ صرف کیجئے، نہ کہ بالکل بخیل ہو کر کنجوسی کے ساتھ پیسہ صرف کیجئے، نہ ہی ایسا کہ بالکل کھلے انداز میں پیسہ خرچے رہیں۔ ایسا کہ کئی لوگ سیلری بیسس پر رہتے ہیں، جن کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، وہ امپلائی رہتے ہیں، اگر ان کا ہاتھ کھلا رہے گا تو وہ 15-20 تاریخ کو ہی پیدل ہو جاتے ہیں، پھر 10 تاریخ صرف لوگوں سے قرضہ کرتے ہوئے، مانگتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنی کیپیبلٹی کو، اپنی چادر کو سمجھیں، اس حساب سے خرچہ کریں، جو جائز خرچے، ضروری خرچے ہیں بس انہی کو خرچیے، نہ کہ بے فضول خرچہ کر دے رہے ہیں، بعد میں لوگوں سے منگنے کی نوبت آ رہی۔ اگر ٹائم اچھا ہے تو اس انداز سے خرچیے جہاں تک ہو سکے، شریعت کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جس طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے اس طریقے سے پیسہ خرچیے۔ اگر اللہ تعالیٰ خوب نوازا ہے تو غریب غربانوں، مسکینوں کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ خوب دے گا، خوب نوازے گا۔ پیسہ ہاتھ کا میل ہے بولتے ہیں لوگ، مگر پیسہ انسان کی ضرورت بھی ہے، تو پیسے کو ضرورت کے حساب سے کمائیے، نہ کہ پیسے کی زندگی سمجھ لیجئے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا تو ہم پاس ہو جائیں، اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس طریقے سے اپنی زندگی کو متقی کریے، اس طریقے سے بنائیے کہ دعا یہ کریے کہ ہمارے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ کسی کو دکھ پہنچے، نہ اس کے دل سے ہمارے لیے بددعا نکلے۔ تو بس ان چند چیزوں کا خیال رکھیے، دیکھیے پھر زندگی کس طریقے سے شفاف طریقے سے کٹ جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو دماغ میں آئی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور کسی موضوع پر بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک دیجئے، شیئر ضرور کریے، لوگوں تک پہنچائیے۔ بات یہ اچھی ہے، کارآمد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات، سبسکرائب ضرور کریے، ویڈیو کو پورا سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ پوری باتیں معلوم رہتی ہے ہر ایک کو، پھر بھی جب ایک بات پھر سے معلوم ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں پھر زندہ ہو جاتی ہے وہ باتیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کو ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو، امت المومنین کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔